پہلے تو یہ بتائیں سوشل میڈیا آپ اس وقت آن کرتے ہیں، یہ جو بھی تحریک چل رہی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، یا یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی نہیں، یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں؟ ابھی جو حالیہ آپ کے 4 رہنماؤں کے بیانات آئے سامنے، ایک تو یہ چیز بھی کلیئر کی کہ فواد چودھری صاحب کا وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے تو واضح طور پہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو واپس پاکستان لانے کی بات، پھر سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑی تنقید کی ہے، مروت صاحب نے کی ہے، رؤف حسن صاحب نے کی ہے، نہیں عامر تسی مغل میرے صاحب. تسی میں وہ کر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ یہ لوگ اداروں پہ نہیں تنقید وہ نہ کریں؟ نہیں میں بڑا یہ بتائیں عسکری پروڈکٹ کی بھی ایک مہم چل رہی ہے بائیکاٹ کی، وہ بھی سوشل میڈیا نے آپ نے پی ٹی آئی نے اس کو آن نہیں کیا، یہ بھی لوگوں نے اٹ سیلف شروع کی ہے جو اب بڑے پیمانے پر جا چکی ہے، شیئر مارکیٹ میں ان کا بڑا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے باقی. اچھا یہ سول نافرمانی کی کال پہ مگر آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے، علی امین گنڈا پور نے بھی یہ بات کی کہ 21 تاریخ کو کوئی بریک تھرو ہونے کی توقع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. آج ہفتے کا دن ہے 21 دسمبر. میرے ساتھ تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص موجود ہیں. آج ان سے کچھ اہم معاملات پر ڈسکشن ہوگی اور میں جلدی سے اپنا انٹرو دے کے ان کے سامنے سوالات رکھتا ہوں. سوشل میڈیا پر جو کی بورڈ واریر ہیں، آزاد صحافیوں نے عمران خان کی غیر قانونی قیادت پر جو انٹرنیشنل سپورٹ حاصل کی ہے، جس میں برملا طور پر ٹرمپ حکومت کے آنے والے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کی ٹویٹس کا ایک سلسلہ، جس میں ابھی برطانوی پارلیمنٹ سے بھی آج باقاعدہ طور پر عمران خان کی رہائی سمیت 26 نومبر کا جو قتل عام ہوا، الیکشن کی دھاندلی ہوئی، ان تمام معاملات پر انٹرنیشنل دنیا سے ایک دباؤ کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور دیکھا جائے تو سوشل میڈیا تحریک انصاف کی بہت بڑی طاقت، اور دنیا اس میڈیا میں اس پریشر میں ان کے ساتھ ہے. اور امریکہ میں جو بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا، ایلون مسک جس طرح دنیا کی تاریخ کے امیر ترین شخص نے یہ ثابت کیا کہ اب اصل میڈیا سوشل میڈیا بن چکا ہے. اور تحریک انصاف سے محبت کرنے والے رضاکار والنٹیئر جو کھڑے ہیں، خان کے ساتھ قربانیاں بھی دے رہے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اغوا ہوئے پاکستان میں، اب تک صحافیوں کے اغوا کے حوالے سے غزہ کے بعد پاکستان دنیا کا جنوبی ایشیا کا سب سے خطرناک ترین ملک بارڈرز وداؤٹ جو رپورٹرز ان کے مطابق بن چکا ہے. اور ٹویٹر اکاؤنٹس بند ہوئے، اہل خانہ کو اٹھایا گیا، لوگوں کے ساتھ سختیاں ہوئیں، لیکن الیکشن کے معاملات ہوں، 26 نومبر کے قتل عام کا معاملہ، لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں، جس کی بدولت آج حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہ بیانیہ نہیں بنا سکے جو مفت میں یہ تنخواہ کے بغیر لوگ انٹرنیشنل لیول پر اتنا بڑا بیانیہ بنا رہے ہیں. پی ڈی آئی کی قیادت پر کچھ سوالات اس دوران کہ یہ سوشل میڈیا کو آن کرتے ہیں یا نہیں. ابھی ان کے 4 بڑے رہنماؤں کے جو بیانات سامنے آئے، جس میں مطالبہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان میں واپس لانا چاہیے. اس میں جو 4 ان کے بڑے رہنما، اس میں فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کا بھی حصہ ہیں یا نہیں وہ بھی پوچھیں گے شیخ صاحب سے. لیکن بہت سے تحفظات کا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے حوالے سے ان کے جو اداروں پہ تنقید اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دباؤ ہے، یا یہ مذاکرات کے معاملات کی طرف کوشش ہے، یا کوئی گولی دی جا رہی ہے. تحریک انصاف کے رہنما اکثر بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، عمران خان کا نام بھی اکثر اوقات مس کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں. علی امین گنڈا پور کی آج محسن نقوی سے ملاقات بھی ہوئی، اس پہ تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب 21 تاریخ کی بات کر رہے تھے پیش رفت کی، اور اس وقت ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کیا رابطے بھی ہیں، کیا معاملات جو ہے خان کے کیسز بھی مسلسل بنتے جا رہے ہیں. 23 دسمبر توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے یہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کی سزا، اور 9 مئی کی فرد جرم بھی، یہ پچھلے ایک مہینے سے 26 زیادہ کیس بنے. ابھی تازہ ترین علیمہ خانم صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی کہ خان کو سردی کی شدت کی وجہ سے کمبل اور گرم کپڑے جو دیے جاتے ہیں وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑے رہتے ہیں، وہ نہیں دیے جا رہے. مذاکرات کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ نون لیگ کے رہنما تو برملا کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کی بات چیت کا کبھی نظر آ رہی ہے، کبھی نہیں آ رہی، لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ اور عسکری مصنوعات کی بائیکاٹ بھی جاری ہے. تحریک انصاف کیا اس پہ شامل ہے یا نہیں؟ خان کی سول نافرمانی، فورن ریمیٹنس بند کرنے کا معاملہ، انتہائی اہم معاملے کی جو کال ہے، اور جو بائیڈن حکومت کی طرف سے ابھی اپنے دوست حکومت پر بیلسٹک میزائل پابندی ہے، تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، قیادت کیا کر رہی ہے؟ ان سے بات کرتے ہیں. شیخ وقاص اکرم میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. شیخ صاحب جی یہ بتائیں سب سے پہلے سوشل میڈیا چیک کرنے، آج ابھی آپ نے دیکھا جو معاملہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو ان کے سفیر ہیں رچرڈ گرینل، اور اس کے علاوہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں جو عالمی دباؤ کے حوالے سے خان کی رہائی پر جو مہم چل رہی ہے سوشل، اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا امپورٹنٹ ملک جو ہے پوری دنیا میں جو اس کے پارٹنر کنٹریز ہیں، خصوصاً جو ڈیموکریسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز پہ ہمارے پارٹنر ہیں، جو سوشل معاملات پہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، اور بڑے عرصے سے ہمارا ان کا ایک ریلیشن ہے، وہ کنٹریز جو ہیں پاکستان کے اندر بگڑتی ہوئی ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے، پاکستان کے اندر کس طریقے سے مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا، اور کس طریقے سے پاکستان کے کروڑہا لوگوں کے قائد، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے قائد عمران خان صاحب کو ان لافلی ڈیٹین کیا گیا جھوٹے فیبریکیٹڈ کیسز میں.
تو دنیا اس پہ نظر رکھتی ہے قاسمی صاحب، اور جب دنیا نظر رکھتی ہے تو پھر جو لوگ ڈیموکریسی سے کمیٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں اور پھر وہ بولتے بھی ہیں. تو ہم تو ہر وہ شخص جو جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور جو عمران خان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے لوگ امریکہ کے علاوہ بھی، جس کا آپ اسپیسیفکلی ذکر کر رہے تھے، اور بھی ملکوں میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اس میں ہمارے ڈائسپورا کا بڑا ہاتھ ہے. ہمارے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں اب اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل انفلوئنس ان ملکوں میں ڈیولپ ہو رہا ہے. کسی زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ صرف جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے حوالے سے ہم اپنے لوگوں کو کمپلین کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ تو اب گرو کر گئے ہیں لوگ وہاں پہ. تو اس حوالے سے بڑی محنت ہے ان لوگوں کی، اور ان لوگوں نے مختلف پارٹیوں کو پوری دنیا میں سپورٹ کیا ہے، اور اب وہ پارٹیاں حکومت میں آ چکی ہیں یا آ رہی ہیں. تو وہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سوشل ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہیں. There is nothing wrong with it. بالکل بالکل. اچھا شیخ صاحب، یہ دیکھیں اگر تو خان کی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، اوورسیز پاکستانی ہے اور سوشل میڈیا ہے، اسے آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں. جی. تو اب یہ لوگ اچھا یہ لوگ تو خود اپنے طور پہ کر رہے ہیں، مطلب اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آپ نے نہیں کہا ایسا، سوشل میڈیا کو بھی شاید آپ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایات نہیں ہے جس طرح یہ لوگ. میجورٹی بندے جڑے نے نوجوان، سارے بچے بچیاں، دے آر والنٹیئرز، ایکٹیوسٹ ہیں. وہ کوئی پیڈ نہیں ہے، وہ کوئی ہمارے کوئی خدا نخواستہ کوئی وہ ملازم نہیں ہے. وہ تو عمران خان دے نال محبت ہے، پاکستان دے نال محبت ہے. دیٹس دیئر وے آف شوئنگ دیئر لو ود پاکستان اینڈ عمران خان. تو وہ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کو پیڈ ہیں یا ہمارے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو ہاں وہ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے، عمران خان کی امان اور سلامتی کس چیز میں ہے، اور عمران خان کا فلسفہ کیا کہتا ہے، اس میں وہ کھل کے بات کرتے ہیں. بالکل. شیخ صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ابھی جو حالیہ آپ کے 4 رہنماؤں کے بیانات آئے سامنے، ایک تو یہ چیز بھی کلیئر کی کہ فواد چودھری صاحب کا وہ کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے تو واضح طور پہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو واپس پاکستان لانے کی بات، پھر سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑی تنقید کی ہے، مروت صاحب نے کی ہے، رؤف حسن صاحب نے کی ہے، عامر مغل صاحب. وہ کر لو نا، پہلے مجھ سے پی ٹی آئی والوں کا پوچھ لیں اور پھر بعد میں غیر پی ٹی آئی والوں کا پوچھ لیں، ایسے کر لیں نا. اچھا چلیں، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے، پہلے تو یہ سوشل میڈیا آپ اس وقت آن کرتے ہیں، یہ جو بھی تحریک چل رہی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، یا یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی نہیں، یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے، اسے پاکستان تحریک انصاف کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کرتے؟ مگر جو سوشل میڈیا ایٹ لارج ہے، جس میں ہمارے لاکھوں نہیں کروڑہا عمران خان صاحب کے، پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے سپورٹرز موجود ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ خان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں. تو وہ والنٹیئرز ہیں، اور پوری دنیا میں، اور پاکستان میں بھی ہے. اپنا قاسمی صاحب وہ صرف انٹرنیشنلی نہیں ہے، پاکستان میں بھی. اب پاکستان میں جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے، بچیاں، نوجوان، ہر عمر کے لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور خان کو سپورٹ کرتے ہیں، I mean, they can't be on our payroll نا جی. they are volunteers. بالکل صحیح بات. اب جو رہنمائیں ان کی جو تنقید ہے، کیا وہ اسپیسیفک چند اکاؤنٹس کے ان کی اپنی ذاتی معاملات ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ یہ لوگ اداروں پہ تنقید نہیں، میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں، وہ پی ٹی آئی کا بالکل موقف نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کا کوئی سرکاری موقف نہیں ہے. دیکھیں، یہ جڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں نا قاسمی صاحب، یہ طاقت ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ فخر ہے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ وہ آنکھیں جن کے تھرو ووٹر نے پہچانا 8 فروری کو نشان کو، یہ وہ کان ہے جن کے تھرو ووٹر نے سنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹر کو بتایا کہ عمران خان نے اس بندے کو ٹکٹ دیتا جے، اس بندے کا یہ نشان ہے. ان دنوں میں، جن دنوں میں ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے تھے، ہم روپوش تھے میجورٹی لوگ، ہمارے مذہقہ خیز قسم کے، عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے، تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے ہماری آواز پہنچائی. ہم جلسے نہیں کر رہے تھے، ہم کیمپینز نہیں کر رہے تھے. تو میں نے وہ دسو کہ اسی اتنے انگریٹفل کیویں ہو سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، لوگ سوشل میڈیا تے بندے بڑا چنگا بھی کہندے نے، سانوں بھی کہندے نے کئی باری، جب بنا نوجوانہ بچہ نوں غصہ آتا ہے وہ ساڈے تے بھی سو وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. جب انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا
تو اس وقت وہ بچے ہمیں اچھے لگ رہے تھے, اس وقت تو ہماری آنکھیں بھی تھے, ہمارے کان بھی تھے. تو ہوں نوجوان نے ایک خاص عمر نال تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی عمر نال, تو when they react on something تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, محبت سے کرنا چاہیے. وہ ریالٹی ہے, ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے ہیں. والنٹیئرز بھی ہیں بابا, سارے خیر خواہ, سارے دعا گو سن عمران خان دے خیر خواہ ہیں, عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اگر آج کو غصہ کر کے کسی کو پیڑا چنگا کہہ دیتے ہیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ویری نائس, یہ بڑا آپ نے زبردست کیا. آفیشیل آپ تو سیکٹری انفارمیشن ہے, آپ کی بات جو آفیشیل ہے بالکل صحیح. فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان لانا چاہیے, اور وہ کہہ رہے ہیں اداروں پہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں یہ سارا کام بگاڑ رہے ہیں, یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا کو بند کرنا ہے, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلے تو اب آپ نے ٹھیک تقسیم کر لی پاکستان تحریک انصاف اور اب جو لوگ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کس کیپیسٹی میں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ واپس تو نہیں آئے ابھی تک. میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, اور میں بڑے احترام سے بات کروں گا. جی جی. اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ باہر آئیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ جو 9 مہینے چھوڑ کے چلے گئے, بامر مجبوری چلے گئے یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے چلے گئے, وہ وجوہات ہم سب کے لیے تھی. مار پیٹ تو ہم سب کی ہو رہی تھی, کیسز بھی ہم سب پہ تھے 9 مئی کے, کاروبار بھی سب کے بند کیے جا رہے تھے, پولیس سب کے پیچھے تھی, تو سب کے ساتھ تھے. مگر اس میں کچھ رہے اور کچھ چلے گئے. تو ان کے واپس آنے کا فیصلہ عمران خان صاحب خود کریں گے, اور جب وہ کسی کے واپس آنے کا فیصلہ کریں گے کاظمی صاحب, تو اس پہ پھر وہ باقاعدہ اعلان ہوئے گا نا جی. کوئی پریس کانفرنس ہوئے گی, مطلب جان دی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے, جان دی نہیں ہو سکتی. بالکل ہو سکتی ہے, بات تو صحیح. اگر جان دا ٹویٹ ہو سکتا ہے تو کسی نے آن دا ٹویٹ بھی پی ٹی آئی آفیشل تو ہوئے گا نا. میری گل سمجھ رہے ہو نا. تو بالکل طریقہ کار بنے گا, بہت سارے لوگ ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے خان سے پتہ نہیں خان کس کو معاف کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا, یہ تو خان کی پارٹی ہے, تو خان ہی فیصلہ کرے گا. اب مجھے حیثیت سیکرٹری اطلاعات, چیئرمین ایکٹنگ جو ہیں ان کو, سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کو, اور پارٹی میں کسی بھی شخص کو, ہمارے کسی بھی ایسے بھائی سے جو کسی مصیبت کی وجہ سے بھی 9 مئی میں بہت سے مسائل تھے جی لوگوں کے اوپر, بڑی پریشانیاں ظلم تھے, وہ اگر چلے گئے ہیں, تو ہم میں سے کسی کو ابھی تک عمران خان صاحب نے یا ان کی زوجہ یا ان کی بہن کے تھرو یا کسی اور کے تھرو جو اندر جاتا ہے اور ان کو ملتا ہے اور جو پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, یا علی امین صاحب کے تھرو, ہمیں کوئی کسی کی واپسی کا پیغام نہیں آیا. تو اس لیے obviously میں وہ پیغام تو نہیں ہے. تو آپ نے اسٹیٹس پوچھا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور بھائی ہیں ان کا بڑا احترام ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر بھی رہے, تو وہ خود زیادہ بتا سکتے ہیں. مجھے تو یہ پتا ہے کیونکہ میں تو حکومت کے, جب حکومت رہی پاکستان تحریک انصاف کی, تو میں تو اس وقت نہیں تھا. میں تو جب مسائل مصیبتیں شروع ہوئی, میں نے تو اس وقت جوائن کیا جب لوگ جا رہے تھے جی. اور مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں سے باہر گئے ہیں وہ بیچارے اپنی مصیبت کی وجہ سے گئے ہیں. ان کی زندگی, ان کا جان, ان کی مال خطرے میں تھی. پاکستان میں پولیس انہوں نے تنگ کر دی سی, جلیل کر دی سی, انہوں نے ریڈ ہوتے سن, انہوں نے خاندان والوں تنگ کرتے سن. کوئی بھی وسپیا جڑا اتنے مطلب بندہ ایسی نہیں اٹھ کے ایک رات چلا جاتا, لوگوں کی وجوہات ہوتی ہیں. تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا وہ وہاں پہ بیچارے گئے, جن کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ, اور یہ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر میری پارٹی کے لوگ یا پارٹی کے والنٹیئرز کے علاوہ کوئی لوگ ہیں تو میں ان کا مجھے نہیں پتا, میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا مجھے پتا نا سر, اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ گئے نہیں تو مطلب اس میں کون سی بری بات ہے. ہاں آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کسی نے کہا کہ جو پاکستان آنا چاہیے, تو پاکستان اساں کیڑا کوئی دفتر بنا کے چوک تے کھڑے ہو جانا کہ یہ ٹویٹر ہینڈل کا دفتر ہے. وہ بھی کسی گھر کوٹھی دفتر ہونا ہے. اتنے بھی پولیساں انہوں نے مگر ہونیاں نے, اتنے بھی انہوں نے لکو کے ہی کرنا ہے. وہ پھر لکو کے پاکستان کرن یا امریکہ لندن کرن, کی فرق پڑنا ہے دسو ذرا. بالکل صحیح بات صحیح ہے. واقعی ٹویٹر آزاد نہیں ہے تو اکاؤنٹ کیا ہوگا. اچھا شیخ صاحب یہ ایک بات ضرور, اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی, لیکن جو میری اپنی پارٹی کے 2 بھائی ہیں, میں وہ ضرور کہوں گا کہ ایسے نہ کریں. مطلب ہے کہ پیٹ چال ہوتی نا, اس نے بھی کہا غلط ہے, اس نے بھی یہ ساری غلطی, اس طرح نہ کرو. مت ڈسکریج کریں اپنی ان بچوں کو. ہاں اگر اس میں سے آپ کو کسی سے آپ نالاں ہیں, کسی نے کوئی زیادہ بات کی ہے, تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. اگر وہ ہماری پہنچ میں ہے, اگر وہ کسی اور نام سے نہیں آ رہے, اگر وہ اپنے اوریجنل نام سے اور ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, تو ہم انہیں کہیں گے کہ یار آپ
کو کسی نے مس گائڈ کیا، آپ ایسے نہ کریں، یہ تو کہا جا سکتا ہے. مگر چند اکاؤنٹ جڑے تھوڑے سر ہو گئے نے یا تھوڑے تے تنقید کر رہے ہیں، انہاں اکاؤنٹاں دی بنیاد تے پورے سوشل میڈیا دے بچیاں نوں برا بھلا کہنا یہ کوئی غلط گل ہے. اور یہ پی ٹی آئی بالکل اس میں انڈورس نہیں کرتی، ناٹ ایٹ آل. چاہے ہمارے لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر ہیں، چاہے ہمارے پرانے دوست ہیں، باہر ہیں، کوئی بھی کہے اس طرح نہیں ہے. پارٹی دیکھیں، پارٹی دی کلیئر لائن ہے. عمران خان نے کبھی نہیں کیا کسی سوشل میڈیا دے ایکٹیوسٹ نوں کہ آپ اداروں کو برا بھلا کہیں. وہ نہیں اس کو انکریج کرتے، اس بات کو ڈسکریج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ادارے سارے میرے اپنے ہیں، ٹھیک ہے جی. مگر اب لوگ اپنی وہ کی کہتے ہیں ذاتی دے پیچھے سارے سوشل میڈیا کو خراب نہ کرو. پی ٹی آئی جو ہے نا ویلا وار سوشل میڈیا. شیخ صاحب اچھا یہ بتائیں، عسکری پروڈکٹ کی بھی ایک مہم چل رہی ہے بائیکاٹ کی، وہ بھی سوشل میڈیا نے، آپ نے پی ٹی آئی نے اس کو آن نہیں کیا، یہ بھی لوگوں نے سیلف شروع کی ہے جو اب بڑے پیمانے پر جا چکی ہے، شیئر مارکیٹ میں ان کو بڑا ٹھیک ٹھاک نقصان ہو رہا ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کی پارٹی کی پی ٹی آئی نے اس قسم کی نہ کوئی کال دی ہے اور نہ پی ٹی آئی نے آفیشلی اس قسم کی کسی چیز کو آن کیا ہے. یہ بھی لوگوں کی اپنی ذاتی ڈسکریشن ہے. لوگ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں اس کو خریدتے ہیں، جس چیز سے خوش نہیں ہوتے اس کو نہیں خریدتے ہیں. یہ لوگوں میں اتنا حق نہ ہونا چاہیے. مگر پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس نے اس قسم کی نہ کوئی کال دی ہے اور نہ اس پہ ہم نے تو کوئی بات. آپ نے ہمارے آفیشیل ہینڈلز بھی دیکھے ہیں جو کانٹروورشل کر دیتے ہیں لوگ. تسی سارے مطلب ہے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اینڈ کیا اسے کہتے ہیں آپ کا یوٹیوب، آپ نے دیکھا ہم نے اس قسم کی کوئی وہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، بالکل خوش اندر سے خوش تھے تو سی ہے، وہ تو پتہ ہے مجھے. سر دیکھیں لوگوں کی خوشی ہے نا، اور میرا دل ہے لوگوں کی خوشی پہ خوش ہیں. اچھا ٹھیک. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، سول نافرمانی کی، میرا دل ہے کہ میں ایک چیز نہیں لینی تو پھر میں نہیں، مجھے کوئی زبردستی تو آپ مطلب ہے کہ آپ کنزیومر کو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا کسی چیز نہیں کر سکتے. بات تو صحیح ہے، لوگوں کی مرضی ہے. باقی اچھا یہ سول نافرمانی کی کال پہ شیخ صاحب کیا دسو بندے وہ اسرائیل تو جدوں تنگ ہوندے نے تے پھر وہ کہندے نے کہ کو کتے نہ پیو تسی طے نہ کرو، او کتے اسرائیل ہے تے کتے فلسطین ہے. تے بندے جدوں پاکستان دے وچ پھر پھٹدے نے تے پھر اوتھے بھی تو کہندے نے ٹھیک ہے جی نہیں لیندے. زور زبردستی تو کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. تو یہ پہ سول نافرمانی کی طرف سے اس قسم کی کوئی کال نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سول نافرمانی کی کال میں سنا ہے کوئی پارٹی میں کچھ تحفظات ہے کچھ لوگوں کے مطلب اس پہ کہ یہ بڑا مشکل کام ہوگا، تو آپ لوگ اس پہ کیا پارٹی پوری کی پوری شامل ہوگی؟ خان نے کہہ دیا سول نافرمانی شروع ہوگی تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے اس میں؟ مطلب گل یہ ہے کہ پارٹی تو وہ لوگ بھی سن جڑے کہندے سن کہ 8 فروری کو سانوں نکلن کسی نے نہیں دینا، ہمارا ایجنٹ کوئی نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری کمپین کوئی نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے، ہم یہ کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو نا. پھر پارٹی میں ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے حکومت نے کہہ دیا ہے کہ چڑی پار نہیں مارے گی، اٹک کے پل سے پار نہیں جا سکتے، نکلو گے. وہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جذبے دیتا ہے. جب آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہوتی ہیں. سول ڈس اوبیڈینس کا وہ ہمیں ہمیشہ 2014 کی مثال دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اب 2014 والی تحریک انصاف نہیں ہے. عمران خان اب 2014 والا عمران خان نہیں ہے. پاکستان بھی اب وہ پاکستان نہیں ہے. صحیح بات ہے سر، بالکل صحیح. چینج پاکستان، اٹس اے نیو پاکستان. یہ وہ پاکستان ہے جہاں لوگوں نے اپنی قائد کی کال پہ شہادتیں تک دے دی ہیں جا کے، جنہیں یہ کل ممی ڈیڈی کہتے تھے اور جنہیں کہتے تھے کہ یہ برگر بچے ہیں اور یہ برگر پارٹی ہے. دس از اے پارٹی جس نے 2 مہینے میں 5 میگا موبلائزیشنز کی ہیں، اسٹن گرینیڈز، ربر بلٹس، ٹیئر گیس شیلنگ وہ برداشت کی ہے. اینڈ دے ریچڈ اسلام آباد اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. تو اب وہ چیز نہیں ہے، لوگ اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. خان صاحب نے یہ کال دی ہے سر، میرے لیے تو خان کا جو حکم ہے وہ حکم ہے. یہ میرے تو میں تو اس کو وہ نہیں کہتا کہ میں کیوں کوشچن کروں گا، اور کسی کو بھی نہیں کوشچن کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے جو کامیابی اور ناکامی وہ کرتی ہے. آپ نے ہمت کرنی ہوتی ہے. خان نے کال دے دی ہے، خان کی ذات کے علاوہ قادری صاحب اس کال کو واپس کو نہیں لے سکتا. لوگوں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کیا تھا کسی وجوہات پہ، تو انہوں نے اندر سے اس کال کو تھوڑا سا آگے ڈیلے کر دیا تھا. لیٹس سی وہ جو سیریسنیس کنسرن کوارٹرز کی طرف سے، گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے جو ہمارے وہ ہیں ان کی طرف سے اگر مذاکرات کے جو 2 نکات رکھے ہیں عمران خان صاحب نے، اگر اس کے اوپر کوئی سیریسنیس ہو جاتی ہے تو خان صاحب اس کو تھوڑا آگے بھی کر سکتے ہیں. مگر نہیں ہو سکتی تو وہ تو خان کی کال ہے، اور اگر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ فیصلہ بھی عمران خان صاحب نے کرنا چاہیے. ہم نے نہیں کرنا. ہمیں تو خان نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک. آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور نے بھی یہ بات کی کہ 21 تاریخ کو کوئی بریک تھرو ہونے کی توقع ہے. آج کی وہ بات کر رہے تھے. تو کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ آپ کے دونوں مطالبات تسلیم ہو تو کیا وہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ کیا اس کو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم نے تو اس وقت ڈیمانڈ تو ہماری جوڈیشل کمیشن ہی ہے نا، اور جتنے انلیگلی ان لافلی ڈیٹینڈ پرزنرز ہیں، ہماری تو سکت ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے اور 9 کے اور 24 کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اگر اس پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اٹ وڈ بی اے گڈ، ایک اچھا اسٹیپ فارورڈ ہوگا، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب نے اپنی ذات کی بات نہیں کی ہے. وہ اکیلے پولیٹیکل پریزنر نہیں ہے. ہی اسپوک اباؤٹ ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی جو کہ سیاسی جو ہے اس میں پولیٹیکل پریزنر ہے. اور جوڈیشل کمیشن ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حقائق دنیا کے سامنے آئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اگر کوئی قصوروار ہوگا اور انوالو ہوگا کسی لیگل ایکٹیویٹی میں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں وہ کریں گے. مگر اگر کوئی نہیں ہوگا اور بے گناہ ہوگا تو قاضی صاحب پھر بے گناہ بندے نوں تے اندر رکھنے کا کوئی توق نہیں بنتا. اور سارے بالکل بندے صحیح. دینا تو گئی اندر جائے. ہاں شیخ صاحب آپ کی کیا اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال 7 مہینوں سے جو غدر مچی ہوئی ہے، ابھی اختتام کی طرف نظر تو آ رہی ہے. معیشت کے حالات تو بہت برباد ہیں اس وقت. ملک کے جو حالات ہیں وہ اب معیشت پہ تو میں بڑی تفصیل سے بتاتا رہتا ہوں روزانہ، آپ بھی جانتے ہیں بڑی اسی طرح. اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ ڈرتے ہیں کہ خان کو رہا کیا تو سسٹم گر جائے گا؟ خان کو رہا کریں کیسے؟ یہ اس کا لائے عمل کیسے بنائیں گے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کہاں پہ معاملہ پھنسا ہوا؟ دیکھیں، حق سچ کے ساتھ چلنا بڑا اوکھا کام ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2 سال سے ہر طرح کے مسئلے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے، شکار ہوتے ہوئے چل رہی ہے. اوبیسلی دے فیئر یہ جو گورنمنٹ ہے اور یہ جو 12 شہداء ہیں، ان کی قبروں کا اور میتوں کا جو وزن ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اٹھانا ممکن نہیں ہے، خصوصاً جب معیشت کے یہ حالات ہوں. IMF کے معاملات آپ دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ ان کے آپ معاملات دیکھ لیں، بزنس آپ دیکھ لیں ان کا، اور وہ معاملات ڈالر کے آپ معاملات، بہت سے معاملات ہیں. تو معیشت کا تو یہ کھانا خراب کر چکے ہیں. یہ اس بات پہ آئے تھے کہ بس ٹھیک ہے سانو اسٹیبلشمنٹ نے باہر چھڑیا جے، اسی بہ جا کے جیڑی بھی لان تان ہوئے گی اسٹیبلشمنٹ کی ہو جائے گی، یہ وہ گندے ہوندے رہیں گے، اصا اپنا کام کرتے رہاں گے، ہم اپنے بزنس سیکیور کر لیں گے، اپنے پرانے کیسز ختم کر لیں گے، کوئی نئے معاملات شروع کر لیں گے. جدوں کیونکہ دیکھو نا، مینڈیٹ تو ہے نہیں، سیٹیں تو جیتی نہیں ہیں، سیٹیں تو چوری کی ہیں قاضمی صاحب، ٹھیک ہے نا سر. تو یہ اس کے اوپر آئے تھے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ عمران خان جو ہے یہ تھانوں وقت پا دے گا اور یہ تھانوں آرام نال نہیں بیٹھ دے گا. جیل وچ بہ کے بھی وہ کہندے سن کہ اگر میں جیل جاؤں گا تو میں پھر زیادہ مطلب ہے کہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو انہوں خطرناک دے ہی سی نا کہ میں تھانوں بیٹھ نہیں دیاں گا. I'll keep protesting which is my constitutional right. ٹھیک ہے جی. And he did exercise that right. تو اب اس کا کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ان کے پیر نہیں وہ لگتے ہیں، یہ بالکل حواس باختہ ہے. اور اس حواس باختگی میں انہوں نے آرٹیکل 245 لا کے تے انہوں نے مطلب ہے کہ معصوم نہتے بے گناہ بچیاں کا قتال کیتا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اور یہ پرائم منسٹر یہ وزراء یہ سارے ذمہ دار نے، اور ان کو پتہ ہے کہ کل کوئی شاہی نہیں بڑھنا ہوتا. شیخ صاحب ابھی یہ جو آپ نے بات کی 26 نومبر کے جو قتل عام کی بات بھی ہے، جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ جو شہادتیں ہوئی، یہ سارا معاملہ محسن نقوی صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر کہا تھا 5 منٹ گولی، اور ابھی یہ خان نے کہا بھی کہ FIR اس کے اوپر درج کروانی ہے، نام بھی اسی کا ہے. لیکن ابھی علی امین گنڈا پور سے گلے بھی مل رہے ہیں. ہم نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں ان کا نام ہے. بالکل. تو ابھی آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، مطلب آپ علی امین گنڈا پور میں، تو یہ کس طرح ہوگا ایک ہاتھ سے مطلب ان کے اوپر؟ تھوڑا جا ٹائمنگ شاید اس طرح دی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایشو بڑا برننگ ایشو ہے کرم کا، ضلع کرم کا پاڑا چنار کے، اور بڑی معصوم جانیں وہاں بھی گئی ہے. That's a feud between two tribes ہے، اور پہلے ایک زمین سے معاملہ شروع ہوا، اور ایک اور سی سیکٹیرین سی وہ اختیار کر گیا، اور وہ چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں، اور کافی ساری معصوم بے گناہ جانوں کا بالکل راستے بند ہیں سر، ادویات نہیں ہیں وہاں پہ، بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا، اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایپیکس کمیٹی وہ ہوتی ہے جسے سینٹر میں ہوتی ہے، جس میں پرائم منسٹر تے چاروں وزرائے اعلیٰ تے آرمی چیف اور یہ سارے ہوتے ہیں. بٹ ایک ایپیکس کمیٹی صوبوں کے سطح پہ ہوتی ہے جس کو چیف منسٹر جو ہیں وہ کرتے ہیں، سیکورٹی اداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
اور اس میں متعلقہ کور کمانڈر، سیکورٹی اپریٹس صوبے کا اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ آپ کے منسٹر، جو بھی متعلقہ منسٹر ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے، جی اور ساتھ چیف سیکرٹری اور آئی جی وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو خرم کے حوالے سے اور باقی یہ جانی خیل اور متتیرہ کا وہ جو علاقہ ہے، شاید if I'm pronouncing it correctly، جانی خیل کے علاوہ، تو اس کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا سر، اٹ واز ناٹ اے میٹنگ، اور ٹھیک وہ کیونکہ چیئر ہی چیف منسٹر نے کرنی ہے، اور اس اجلاس سے دیکھو خرم صرف صوبے دی رسپانسبلٹی صرف نہیں ہے، صوبہ ہیز ٹو ڈو ایوری تھنگ، رائل آرڈر کی وہ ہے، مگر اس میں کیونکہ سیکورٹی فورسز بھی شامل ہیں تو وفاق کا اپنا ایک کردار ہے، تو اس کے لیے جو کردار بالکل ادا نہیں کیا جا رہا تھا کسی بھی حوالے سے، تو یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے وہ بلانی بہت ضروری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ جو وہاں بالکل سیز صحیح، فائر کروا دیا تھا، چیف منسٹر خود گئے تھے قرم، یاد رکھیے جی 22 کو ہمارے منسٹرز گئے تھے، اس کے بعد 26 کے بعد جب یہ واپس آئے تو پھر چیف منسٹر خود وہاں پہ پہنچے، تو وہ اس حوالے سے بلائی گئی تھی، وہ کوئی اس میں، اور وہ ایک آپریشنل ٹھیک وہ ہے، ہے، چلے آپ اس کو یہ بات بنتی ہے آپ مجھے کی، پہلے اندازہ تھا، میں پتا سی میں وہ جدوں ہے ویژولز آن گئے تھے، وہ سارے لوگوں واسطے ڈسٹربنگ ہوں گے، سارے لوگوں دے واسطے ایموشنلی ایک جو ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو ذمہ داران ہے، یہ ایک بڑا تکلیف دہ وہ ہے، بٹ obviously he is also the chief executive of the province، اور صوبہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے چلانا ہے، اور ہم وفاق کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سے بل ذمہ ہو جائے، لیکن تسی جانے تو جو ان کا بیچ میں حصہ نہیں ہے ٹھیک وہ ہے، ان کو کرنا پڑے، یہ بات آپ کی وہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، چلیں آپ ان لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے وہاں ادویات کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ تو اس معاملے پہ تو ٹھیک ہے، تو باقی مذاکرات کی یہ گولی دی جا رہی ہے آپ کو، کوئی نون لیگ وغیرہ یہ تو صاف کہتے ہیں جی ہم نے تو کرنے نہیں مذاکرات، آپ کی طرف سے بھی کوئی باقاعدہ انہیں ایسا پیغام نہیں پہنچا؟ نہیں بڑا پیغام آیا، ایسا کیا کسی بڑے ترلے کا نہیں، وی آر ناٹ بیگنگ فار مذاکرات، خان صاحب ہیز بین ویری کلیئر اینڈ وی آلسو ہیو بین ویری کلیئر کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اٹس اے ونڈو آف اپرچونٹی فار آل دی کنسرنز، کہ آپ ہم سے آگے بات کر لیں، ہمارے بندے آپ نے شہید کیے، آپ نے ہمارا نقصان کیا، ہزاروں بندے ہمارے جیلوں میں ہیں، مسنگ ہیں بہت سارے، تو جدوں اس قسم کا کرتوت کوئی حکومت کر دی ہے تو پھر حکومت کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے یو ہیو ٹو کم ٹو اس، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ، اور اسی لیے ایک ہم نے موقع دیا تھا، کہنے سر جی پاکستان تحریک انصاف والے بہتے نہیں کسی طرح مذاکرات نہیں کرتے، ایکسپوز ہو گئے، اتمام حجت کیا، ہم نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ ہم صرف حکومت سے صرف حکومت میں نے یہ دسو کالمی صاحب وائی شوڈ بی فول آر سیلز، مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ، ٹھیک ہے، میننگ فل ڈائلاگ مینز جو خان صاحب نے ڈیفینیشن دی تھی، لیٹ می ٹیل یو دیٹ، اسٹیبلشمنٹ to hold dialogue نہیں to hold dialogue with somebody who can deliver، مجھے میرا ایک مسئلہ ہے تو وہ آپ حل نہیں کر سکتے، وہ لیٹس سے جمشید صاحب حل کر سکتے، مثال دیتا جمشید صاحب حل کر سکتے، میں وہ جمشید کی بجائے میں سبھی کالمی کے نام تصویریں کھچاواں تو میں سبھی بالکل کالمی دے سبھی کالمی کے نام ترلے کریں یا مہربانی کریں ایسے کر دیں، مہربانی بڑی ویسٹ آف ٹائم، ویری ٹرو، تو ابھی اچھا آخر لبے لباب کیا ہے؟ اس پہ ہمارے پہ بڑی کالمی صاحب اس سے سارے تنقید بھی بڑی ہوئی ہے، بٹ کوئی اس میں وہ بات نہیں، بھئی ایک آدمی ہمارا مسئلہ ہی نہیں حل کر سکتا، اس کے پلے کچھ نہیں، اسی ہمیں جا کے بیٹھ گئی، رانا ثناء اللہ نے اس نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نال پہ کی، انہوں نے حساب دے انہوں نے پوچھ کے، اس طرح وہ مفہوم تھا اس بات کا کہ ان سے پوچھ کے اور ان کے حساب سے ہم ساتھ بیٹھیں گے، وہ بھی ہوں گے ساتھ، ان کے بغیر ہی کیسے مطلب کی سارے وعدے کریں گے، پھر سارے پوچھیں گے، وہ تھے جان کو تو پوچھیں گے، پھر واپس آنے گے، صحیح سو بات، لیٹس ناٹ فول آورسیلوز، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، جو اس معاملے میں کنسرن ہے دے شوڈ، اور وہ معاملات جو ہے صرف اس لیے کہ اس قتال کی وجہ سے جو ان کی حکومت نون لیگ کی حکومت کی وجہ سے ہوا ہے، جس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کر کے بنایا، یاد رکھیے گا وہ بھی اتنے ہی مجرم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نفرتیں اس طرح بڑھتی گئی، جہاں عوام کو 245 وزیر اعظم نے انوو کی نا 245، جس کے پھر آگے سے وہ فائر کروایا اور سارا کچھ، تو یہ اداروں میں اور عوام آمنے سامنے کھڑی ہوئی، خان نے تو ایک راستہ دیا ہے کہ وہ نفرت جو ہے وہ قوم کی وہ اداروں کے ساتھ وہ نہ بڑھ جائے، اور اس معاملے کو وہ پھر ہی ایکٹڈ ایز اے اسٹیٹسمین، ہی سیڈ اوکے میں دروازہ کھولتا ہوں، اور جس نے آپ پھر ان کی آپ کم ظرفی دیکھیں کہ وزرات تمسخر اڑا رہے ہیں شہادتوں کا، ٹھیک ہے جی، گھٹیا لوگ ہیں، فضول قسم کا لہجہ، میں اب کیا کہوں ان لوگوں کو، یہ کون لوگ ہیں،
مطلب ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں جان دینی ہے کہ نہیں جان دینی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اس میں عافیت ہے ان کے لیے بھی، ورنہ کل کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اللہ کی ذات جانتی ہے. بے شک. اور اچھا شیخ صاحب، آخر میں یہ بتا دیں بس آپ کہ یہ معاملات جو اس وقت ایک مذاکرات بھی ہوں، جو خان سسٹم باہر آئے تو آپ کو پتہ ہے پورا نظام گر جائے گا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ لوگ نہیں چل سکتے. اب خان کے ہوتے ہوئے پھر آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ بھی ہے، پھر ان کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، پھر انہیں سے مذاکرات بھی کرنے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سر یہ دیکھیں، اور یہ یہ اگر چیزیں نہ ہو تو آپ خان کیا کریں گے؟ یہ فیصلے خان کے ہیں، خان کی ڈومین ہے. جب خان باہر آ جائے گا وہ سارے معاملات آپ کر لیں گے. وہ بھی ٹھیک وہ ہے، نہ ہی کوئی بہ کے ٹھیک ہے. ایسی اسٹیٹمنٹس دئیے. جو ہمارا قائد ہے جب وہ باہر آ گیا تھے وہ کہتے ہیں ساڑیاں تھے 80% سر پینا ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس صحیح لیے بات. ساڑیاں 100% سر پینا اس وجہ تو نہیں کہ سارا قائد اندر ہے. شیخ صاحب آخری سوال سر، یہ بتائیں کہ پارٹی کے جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرفارم اس طرح کر رہے ہیں جس طرح انہیں کرنا چاہیے؟ ویری پرٹیننٹ ریلیونٹ کوسچن. کاظمی صاحب میری گل سننا اور ایک بڑا ہی دل اور ذہن صاف کر کے سننا. جی جی. See, there's a difference between capacity and loyalty. لوگ 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک خان کے ساتھ کھڑے رہے، جو ان کی محبت ان کی وفاداری پہ شک کرے وہ زیادتی ہے. پھر جڑے 8 فروری گزار کے اج تک عمران خان نال کھڑے رہے، کوئی انہاں دی محبت اور وفاداری پہ شک کرے، یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک. ہاں، so that's called loyalty. آپ کھڑے ہیں یا رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے. ایسی کہانیاں ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک آدمی کی مصیبتوں پہ، مسائل پہ جس سے گزرے. لوگ کے بچے اسکولوں سے اٹھا لیے، پورے سال ہو گئے، کاروبار بند، گھروں کو توڑ دیتے ہیں جا کے. پہلے تو وہ زیادہ جو بولتا تھا اس کو گھروں کو توڑتے تھے، چبھی تو پہلے تھے بلا امتیاز ہر شے بن چلی ہے. ایم ایل پی ایز کریں جا کے ہمارے صرف ایم پی ایز نہیں، ہمارے پارٹی کے عہدیدار، جو اثر رکھنے والے لوگ، رشتے داروں کو بند، کاروبار بند. ایف آئی آروں کی تو لمبی لائنیں ہیں، جھوٹی ایف آئی آر کی لمبی لائنیں. دہشت گردی کی ایف آئی آریں ایسے ہوتی ہیں جیسے دفعہ 144. بہت سے مسائل ہیں، بندے ٹارچر ہوئے ہیں، تمہیں پتہ جو بندے ٹارچر ہوئے ہیں، بندے نے چک کے لے گئے، ماریا، کٹیا، بےعزت کیتا، ذلیل کیتا، فیملی چکیاں گئیاں، بچیاں بچے عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے رہے شیخ صاحب. صحیح سارا بات. تمہیں پتہ میں تو یہ اس کے بعد بھی جڑا کھلوتا ہے نا کاظمی صاحب، وہ عمران خان کا وفادار ہے، لائلٹی نہیں. اب آپ نے اگلا سوال جو ایک ہی سوال ہے، سوال تو میں تھوڑا جا ٹائم لاؤں گا بٹ اٹ از ویری جی جی. امپورٹنٹ اف یو الاؤ می. اگر کسی آدمی کو خان نے کوئی ذمہ داری دی ہے اور وہ اس کو پرفارم اس طریقے سے نہیں کر رہا تو دیٹس اے کیپیسٹی ایشو، دیٹس ناٹ اے لائلٹی ایشو. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق پرفارم کرے گا. اگر وہ انڈر پرفارم کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی جاب پراپر طریقے سے نہیں کہہ رہا، بٹ وہ وفاداری پہ شک کرنا، یہ ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. اور ہو سکتے ہیں کہ ایسے کل کیسز بھی سامنے آ جائیں کہ جو کوئی، مگر شاید 1% یا 1% سے بھی کم. میری بات سمجھ، کوئی چیز چھپ نہیں. آج کے دور کیڑی خیر چھپ سکتی ہے؟ نہیں چھپ سکتی. باقی صحیح اٹ از ویری ایزی کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو. ارے عزیز، جو کھڑے ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کس طریقے سے کیا کیا قیمت دے کے کھڑے ہیں. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے ویسے. ہاں، سو میں سمجھتا لوگ میرے ایگری کرن گے، لوگ نہیں ایگری کرن گے. خان صاحب نے اسی کیا ہے کہ جڑا کوئی دیکھے، ہم سارے ذمہ دار ہیں. خان اندر ہے، خان ہی قائد ہے، خان تو علاوہ قائد وائد کوئی نہیں تھے، کوئی قیادت شہادت ہے وہ کہہ دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی، لوگوں کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، واقعی کوئی کمزور ہے، کوئی نہیں اٹھا سکتا. ذمہ دار ہے نا. ہوں میں نے دسو جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ ذمہ داری ٹھیک نہیں کرے گا تو خان اندر بیٹھا ہے، ریگولر رابطہ ہے خان سے، وہ بندہ چینج ہو جائے گا اور سب نواں ذمہ دار آ جائے گا. اور بندے نے اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیوں چینج کیتا ہے. اس واسطے کہ اگر تسی اپنی جاب نہیں کر رہے and then you are replaced and you are asked to leave and allow somebody else to perform, so why not? This party is like a family. This party is like a family. ہمارا آپس میں رشتہ کیا، ہمارا بانڈ کیا. عمران خان سے جو آپ کے پیغامات ہیں، یہ شیخ صاحب یہ خبریں جو آپ کی وہاں سے خان تک پہنچتی ہیں یا خان سے آپ کے ذریعے آتی ہیں، اس میں بھی تو فلٹر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، بریفنگ ڈی بریفنگ. مسائل نہیں سر مسائل ہیں قادری صاحب. مسائل یہ ہیں کہ آپ انتظار سمجھوتا کی بات کریں گے، مجھے اندازہ ہے. انتظار دے جان تو بعد مسائل ہیں. بس مسائل نے کہ دیکھیں ایک ہی میسج 2-3 جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق عمران خان صاحب کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. اچھا وہ انٹرپریٹیشن
ہاں ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہمیں میسیجز چاہیے ہوتے ہیں وربیٹر، کیونکہ بہت سے میسیجز جو ہیں وہ انسٹرکشنز جو ہیں ہوتی ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، کرن دے کام ہوندے نے تے وہ اب مگر کیونکہ اب ملاقاتیں کھل گئی ہیں، اب سیاسی ملاقاتیں نہیں کھلی، یاد رکھیے گا، عوام سے بھی ہو رہا کیونکہ وہ ہو رہی ہیں نہیں، پیشیاں ہو رہی ہیں 9 جی مئی جی کے کیسز کے حوالے سے، تو درجنوں نہیں کئی باری 90 بندہ 100 بندہ 150 بندہ وکلا ہی وکلا اندر جا رہے ہیں. ہوں خان صاحب نو اسی مطلب کنوے کر رہے ہیں کہ جی کمیونیکیشن چینلز ایک پراپر کریے تاکہ لوگوں تک بھی گل پہنچ سکے. اس کی وجہ سے اندر خان کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ یوں کر کے خان دیکھتا ہے تو باہر ایک آ کے کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے او جی خان نے تیاج جو دینا لے اندر کر دیتا تو خان نے ہاں، انج کر دیتا. یہ ٹھیک بھی ہے، ہے. تو وہ بڑے مسکمیونیکیشن ہیں، بٹ یہ کوئی وہ نہیں ہے، ایسے حالات میں ایسے ہوتا ہے دنیا میں. ہاں صحیح بات، وہ بد یہ کوئی انتظامی ہو ایسے نہیں سکتی ہے کہ یہ بھی کوئی بائی ڈیزائن نہیں ہے. اتنا زیادہ ٹرموائل ہو جاتا ہے ویئر یور لیڈر از ان سائڈ اور باقی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر دے اوتے بھی پرچے ہی پرچے نے، کودے سر لکائی بیٹھا ہے کوتے سر لکائی بیٹھا ہے. اٹ ہیپنس، اٹ از تو نیچرل. فوکل پرسن کوئی خان کا کوئی فوکل پرسن بنائے نا آپ لوگ کوئی ایسے بندہ بنائے جو جس جیسے انتظار پر ہوتا تھا. میری گل سنو نا، فوکل پرسن بنایا نوٹیفائی کیتا گور صاحب نو، سلمان اکرم راجہ صاحب نو، عمر ایوب صاحب نو. سننا ویری انٹرسٹنگ، یہ بھی ابھی پچھلے مہینے فوکل پرسن جو ہے نوٹیفائی کیے پارٹی نے کہ یار ہے جو سجیوں کھبے ہر وکیل آ کے جڑا باہر کہانی سنا دیتا ہے نا تے پھر اپنی مرضی کی کہانی بھی سنا دیتا ہے. پہلے خان صاحب کو مرضی کی بریفنگ دے رہی تھی، پھر مرضی کی کہانی سنا. تو ہم نے کہا بھی اس پہ تو فوکل پرسن بنا دیے پچھلے مہینے. وہ ہوں فوکل پرسن عمر ایوب صاحب بھی سانوں مل کے آئے تھے، باہر گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے، گور صاحب کی بھی اپنی کئی دفعہ بہت سی جگہوں پیشی ہے. سلمان اکرم راجہ بیچارہ آپ کبھی ایسے زمانہ واسطے پھرے کبھی اسے زمانہ. سو بہت سارے مسائل ہیں جو بہت سے ہمارے بھائی بہنیں دیکھ نہیں سکتے کہ ہم کن مسائل سے ڈیلی گزرتے ہیں. لیٹ می ایشور ایوری بڈی. شیخ صاحب ایک تو آپ کی غلطی میں آئیڈینٹیفائی کروں گا، آپ لوگ انگیج نہیں ہوتے. آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کو ٹائم دینا چاہیے. آپ سے زیادہ رہنما جو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ انٹرویوز دے دیتے ہیں. آپ لوگوں کو جہاں آپ کی پاور ہے سوشل میڈیا سے ہم نے تسلیم کیا، وہاں آپ زیادہ وقت کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے رہنما زیادہ تر آئے. یہ تسی اپنا گلا تو نہیں کر رہے؟ نہیں میرا کوئی گلا نہیں، میرے ساتھ تو آپ آتے ہیں. نہیں حقیقت میں آپ لوگوں کو مطلب ایک سوشل میڈیا پہ ان جنرل آپ کا جو بیانیہ ہے سر اصل میں مجھے وہاں آنا دیکھیں، چاہیے. مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے. میں تو سوشل میڈیا والے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، جب کوئی اچھی بات ہو تو اچھا بھی کہتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. جدوں وہ پنجابی کہتے ہیں ٹھوک کے رکھتے ہیں، ٹھوک بچا کے رکھتے ہیں. سو میں تو بالکل مائنڈ نہیں کرتا. مجھے تو جب بھی کسی اسپیس میں بلاتے ہیں، پی ٹی آئی آفیشل والے مجھے کہتے ہیں یا کوئی دوسرے بھائی ہمیں کہتے ہیں بچے، میں کوشش کرتا. دیکھیں آئی ایم آنسریبل ایز سم بڈی جس کو خان نے رسپانسبلٹی دی ہے. اور سوشل دیکھیں ہم پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ٹی وی والے نہیں دکھاتے. وہ بیچارے صافی ڈی ایس این جیز لے کے آ جاتے ہیں، مگر مالکان جو ہیں وہ سیٹ ہے حکومت کے ساتھ، وہ نہیں دکھاتے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا، بہت ساری چیزیں اس میں لوگوں کو پتہ نہیں ہماری پریس چلتی. ریلیز کاظمی صاحب پریس ریلیزز کیونکہ مطلب ہے کہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. ہماری پریس ریلیزز یہ اپنی مرضی سے چھاپتے ہیں، کوریج اپنی مرضی سے کرتے ہیں. مالکان جڑے نے وہ سیٹ نے حکومت دے نال، اور وہ بیچارے صافی تے ساڈا پھر ساتھ دیندے نے. مگر اتنے نہیں ساری سنوائی تے سارے واسطے تے دس از دا اونلی میڈیم دیٹ وی ہیو. آئی مین آپ لوگ اگر ہماری آواز نہ پہنچائیں تو میں بس یہ دوبارہ کہوں گا، کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، کہ ہمارے جن بھائیوں نے سوشل میڈیا کے پورے سوشل میڈیا کوئی ایک دو نال اگر تکلیف ہے تو سانوں دا نام لے کے گل کرنی چاہیے نا سر. اگر مجھے سبھی آدمی سے تکلیف ہے کہ وہ میرے خلاف جھوٹی کو بات کرے تو میرے نام لے کے کہنا چاہیے نا کہ قاضی صاحب ایسا کریں. صحیح بات. تو بس میں آپ لوگ نہ ناراض ہوں، میں ان لوگوں کی جگہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے اپنی طاقت کو جو ہے وہ اس کو کمزور نہ کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو انکریج کریں. اگر کوئی گلے ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں اور نہیں کر رہے تو وی کین ٹاک ٹو دیم. بالکل صحیح بات. نو ایشو. جی شیخ صاحب ہفتے میں ایک دن رکھیں، آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اپنی پارٹی کو ہدایت دیں 3-4 لوگ مقرر کریں، انہیں ہفتے میں انگیج کریں. طارق متین کے ساتھ کریں، عمران ریاض کے ساتھ کریں، سمی ابراہیم صاحب، بہت انسانوں کو ٹائم دیں ان کے ویلاگز میں جا کے. بہت سارے جو آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے اس پہ مسائل بڑھ رہے ہیں. وقتاً عمران ریاض صاحب نہ ہون راتی میری گل ہوئی کل راتی، بٹ لیٹ ہو گیا سی. ہی واز ڈوئنگ سم ویلاگ. تو پھر باقی جتنے بھی جو بھی ہمارے لوگ ہیں جو زیادہ ویلاگ، تو وہ مجھ سے جب رابطہ کرتے ہیں، میں
بالکل ان کے لیے موجود ہوتا ہوں. آپ کو اور میں تو اتنا زیادہ ایکسیسیبل ہوں کاظمی صاحب بھائی. جی مجھے پتا ہے. ایون جو بیٹ نہیں آپ کی رپورٹرز مہربانی آپ بتا دیتے ہیں, خبر کنفرم کر دیتے ہیں, چیزیں بتا دیتے ہیں, بالکل اس میں آپ کی میں شکر ہمارے گزار ہوں. بھائی یہ ظاہر ہیں انفارمیشن ہے. جو ہمارے بھائی بیٹ رپورٹرز ہیں, میں تو خود پہلے ایسے نہیں تھا ہوتا, میں اب خود ان کے گروپ میں شامل. میں نے کہا کہ میں نے بھی ایڈ کرو, تسی جو دوسرے بندے کو کہا کہ میرے تو کو گل پوچھو گے یا خبر لو گے تو میں آپ بیٹھا نا میرے تو پوچھو. ڈائریکٹ ہے, بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, بالکل تو آپ کا کوشش یہ موقف ہوتی ہے. بٹ مطلب ہے کہ انلکیلی میں لیٹ می ٹیل یو کہ انفارمیشن دا محکمہ سروائیو کرنا کسی بندے واسطے آسان کام کوئی نہیں ہے. نہیں بڑا مشکل کام ہے سر یہ. I can understand. شیخ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر, بڑی کھل کے باتیں کی. امید ہے بہت ساری چیزیں جو لوگوں تک پہنچ جائیں گی, جو کہ گرے شکوے ہیں وہ کافی حد تک کلیئر ہوں گے, اور اللہ کرے یہ غدر ختم ہو سر. یہ آپ کے جو مسائل ہیں سارے پاکستانی جو اس وقت ہم بھگت رہے ہیں سارے, یہ ختم ہو اور جان چھوٹے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ.